للعالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نور اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے سورہ آل عمران ہماری مکمل ہو چکی ہے۔ اب ہم انشاءاللہ العزیز سورہ نساء کی طرف آئیں گے۔ سورہ نساء کو پڑھنے سے پہلے سورہ نساء کی جو آیت مبارکہ ہے ان کو بیان کرنے سے پہلے ہم سورہ نساء کا مختصر سا تعارف بیان کریں گے، تو آپ تمام حضرات اس تعارف کو ضرور سنیں۔ سب سے پہلے ہم اس سورت کا مقام نزول کیا ہے اس بارے میں جانیں گے۔ یہ سورت اللہ رب العزت نے نازل کی قرآن پاک میں، تو کیوں نازل کی؟ سورہ نساء مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ سب سے پہلا سوال یہ سورت کہاں نازل ہوئی؟ یہ سورت جو ہے سورہ نساء یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت میں 24 رکوع اور 176 آیتیں ہیں۔ انشاءاللہ وہ ہم درجہ بدرجہ جو ہے پڑھیں گے۔ ابھی مختصر سے تعارف ہے، اس کو سماعت کر لیتے ہیں۔ اب اس سورت کا نام سورہ نساء کیوں رکھا؟ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ عربی زبان میں عورتوں کو نساء کہتے ہیں۔ ہم تو اردو میں عورت کہتے ہیں، عربی زبان میں جو ہے عورت کو کیا کہتے ہیں؟ نساء۔ اس سورت میں بکثرت وہ احکام بیان کیے گئے ہیں جن کا تعلق عورتوں کے ساتھ ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورہ نساء رکھا۔ اور اس سورت کی فضائل کیا ہے؟ بھائی نساء نام رکھنے کی وجہ تو ہم نے جان لی کہ بھائی اس میں عورتوں کا زیادہ ذکر ہے، عورتوں کے جو معاملات ہوتے ہیں اس کا زیادہ ذکر ہے، اس لیے اس کا نام نساء رکھا۔ اب ہم یہ جانیں گے کہ اس کی فضیلت کیا ہے۔ سورہ نساء کی ایک آیت مبارکہ کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ مجھے قرآن مجید پڑھ کر سنا۔ ایک صحابی رسول کو حضور نے فرمایا کہ مجھے قرآن مجید پڑھ کر سناؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو پڑھ کر سناؤں؟ حالانکہ یہ قرآن پاک تو آپ پر نازل فرمایا گیا، آپ کو تو پتہ ہے، آپ کو یہ بھی معلوم ہے آپ پر کون سے آیتیں نازل ہوئی، میں آپ کو پڑھ کر کیسے سناؤں؟ تو حضور نے پھر فرمایا نہیں، آپ مجھے پڑھ کر سناؤ۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے سورہ نساء پڑھی حتیٰ کہ جب میں اس آیت پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ فرماتے میں اس آیت مبارکہ پر پہنچا تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بس کرو، اے میرے صحابہ رسول عبداللہ بن مسعود بس کرو، اب تمہارے لیے یہی کافی۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوا تو دیکھا کہ آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو روا ہے۔ حضور علیہ السلام پر قرآن پاک نازل کیا، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور پر نازل ہو اور حضور اس کے بارے میں علم نہ رکھتے ہو۔ حضور کو تو ہر چیز کا علم ہے، تو آنسو روا ہو گئے۔ اب اس آیت کا ترجمہ ہم سنتے ہیں کہ حضور نے اس آیت کو سن کر ان کی آنکھوں سے کیوں آنسو نکلے۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے تو کیا حال ہوگا، یعنی کیسا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تم ان سب پر گواہ اور نگہبان بنا کر لائیں گے۔ حضور علیہ السلام سے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ تم جو ہے ہر اپنی امت پر ایک نگہبان اور ایک گواہ لاؤ گے، تو یہ حضور پر اس لیے حضور کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ حج اور سورہ نور یہ تمام صورتیں سیکھو۔ کیوں سیکھو؟ کیونکہ ان صورتوں میں فرض علوم بیان کیے گئے، جو علم کا جو فرض ہے، فریضہ ہے، وہ فرض علوم بیان کیے گئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس نے سورہ نساء پڑھی تو وہ جان لے گا کہ وراثت میں کون کس سے محروم ہوتا ہے اور کون کس سے محروم نہیں ہوتا۔ جو سورہ نساء پڑھے گا اس کو وراثت کا علم حاصل ہوگا۔ وراثت بہت بہترین علم ہے، علم کا آدھا علم جو ہے وراثت ہے۔ ایک تو زندگی ہے اور ایک موت ہے۔ زندگی میں ہم اتنے علم سیکھتے ہیں وہ ہمیں پتہ ہے،
اور زندگی کے بعد یعنی مرنے کے بعد ایک اور علم ہوتا ہے، علم میراث، وراثت جو تقسیم ہوتی ہے، اس کے بارے میں جاننا۔ کوئی شخص کہتا ہے یار میں اس کے بارے میں جانوں، تو وہ سورہ نساء پڑھے۔ جب وہ سورہ نساء پڑھے گا اس کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ کس کا حصہ کیا بنتا ہے اور کس کا حصہ کیا نہیں بنتا۔ چوتھی حدیث مبارکہ، فرمایا حضرت عمر فاروق سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں، جس نے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران اور سورہ نساء پڑھی تو وہ اللہ کی بارگاہ میں حکمت والے لوگوں میں سے لکھا جائے گا۔ تو قرآن پاک کی ان صورتوں کو پڑھ کر بندہ حکیم بن جاتا ہے، حکمت والے لوگوں میں اس کا نام شمار ہو۔ آج کل لوگ جو تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں ہم حکیم بن گئے، قرآن مجید پڑھو تو آپ حکمت۔ کون سی سورت ہے؟ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ نساء۔ اچھا، پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ ایک ہی دفعہ پڑھ لے، پڑھنے کا مطلب یہ کہ ان آیت کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کو سمجھے، اور جب وہ سمجھ جائے گا تو حکمت جو اس کے اندر بھر جائے گا۔ پھر لوگ جو اس کے پاس آئیں گے سوالات کریں گے، حکمت کے بارے میں پوچھیں گے تو وہ بتا دے گا۔ تو یہ قرآن مجید پڑھنے کا جو ہے فضیلت ہے، قرآن مجید کی پڑھنے کی فضیلت ہے۔ یہ حدیث مبارکہ ہے جو سورہ نساء کے بارے میں بیان کی گئی فضیلت کے بارے میں۔ اب ہم اس کے بارے میں یہ سنیں گے کہ اس میں مضامین کتنے ہیں۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں یتیم بچوں اور عورتوں کے حقوق اور ان سے متعلق احکام بیان کیے گئے۔ آج کل ہم یتیم بچوں کو دھیان نہیں دیتے، انشاءاللہ جب ہم اس سورت کا درس شروع کریں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ یتیم بچوں کا کیا حق ہے، اور ہمیں عورتوں کے حقوق کا بھی پتہ چلے گا کہ عورتوں کے حقوق کیا ہے۔ آج کل تو مرد جو ہے اتنا ظلم کرتا ہے اپنی عورت پر، اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا ہے اس کے بھی حقوق ہیں۔ وہ سمجھتا ہے بس میرے حقوق ہے، بیوی جو ہے میرے کپڑے دھوئے، بیوی جو ہے میرے لیے کھانا پکائے، میں بیوی کے لیے کچھ نہ کروں۔ تو بیوی کے حقوق کیا ہے، عورتوں کے کیا حقوق ہے، انشاءاللہ ویسے ہم اس صورت میں جب ہم پڑھیں گے، جب ہم درس دیں گے تو اس صورت میں جانیں گے۔ فرمایا کہ جیسے یتیم بچوں کے مال کو اپنے مال میں ملا کر کھا جانا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس صورت میں ہم پڑھیں گے کہ کیسا گناہ ہے۔ ناسمجھ یتیم بچوں کا مال ان کے حوالے کرنے سے منع کیا گیا، اور جب وہ شادی کے قابل اور سمجھدار ہو جائے تو ان کا مال ان کے سپرد کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس صورت میں یتیموں کے مال ناحق کھا جانے پر وعید بیان کی گئی اس صورت میں۔ اسی طرح عورتوں کا مہر انہیں دینے کا حکم دیا گیا۔ عورتوں کو جو ہم مہر رکھتے ہیں نکاح میں، تو وہ مہر کتنا ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے، کب دینا چاہیے، تمام کا تمام جو ہے اس صورت میں یہ ذکر ہوگا۔ پھر آگے فرمایا اور مہر سے چند متعلق مسائل بھی ذکر کیے جائیں گے۔ میراث کے مال میں عورتوں کے باقاعدہ حصے مقرر کیے گئے، عورتوں کا بھی حصہ ہے۔ ان عورتوں کا ذکر کیا گیا جن سے نسب، رضاعت اور مصاہرت کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے، اور جن عورتوں سے کسی سبب کی وجہ سے عارضی طور پر نکاح حرام ہے۔ ایک سے زیادہ عورتوں کے ساتھ شادی کرنے کے احکام بیان بھی کیے گئے۔ جو لوگ سمجھتے ہیں نا ایک ہی شادی کرو، ایک سے زیادہ عورتوں کے بارے میں شادی کرنے کا بیان کیا گیا۔ کوئی بندہ اگر وسعت رکھ سکتا ہے، طاقت سے 2 بھی کر سکتا ہے، 3 بھی کر سکتا ہے، 4 بھی کر سکتا ہے، بس 4 سے زیادہ نہ کرے، 4 بہت کافی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اگر آپ ان کے حقوق ادا کر سکتے ہو تو آپ کرو، اگر نہیں کر سکتے وہ ایک ہی آپ کے لیے کافی ہے، اس کا ہی حق ادا کرو۔ اب اس کا حق ادا نہیں ہو رہا، بندہ جو دوسری پکڑ کے لے بڑے اس کا تو حق ادا کرنا، تو یہ ضرور ہونا چاہیے۔ تو اس صورت کو ہم پڑھیں گے تو ہمیں بہت سارے دینی معاملات بھی پتہ ہوں گے اور ہمارے گھریلو معاملات بھی پتہ ہوں گے۔ ہم جو حکیموں کے پاس چلے جاتے ہیں، یا حکیم صاحب ہمارے جو ہے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہے، کوئی وظیفہ بتاؤ یا کوئی مولوی صاحب کو بتاؤ، تو بھائی قرآن پاک پڑھو، سورہ نساء پڑھو، دیکھو گھر کا ماحول کیسا بنتا ہے، آپ کو پتہ چلے گا میرے بچے کا حق کتنا ہے مجھ پر، آپ کو پتہ چلے گا میری بیوی کا حق کتنا ہے مجھ پر۔ تو سورہ نساء جو بندہ پڑھے گا انشاءاللہ العزیز وہ بندہ کبھی ناکامیاب نہیں ہوگا، اس کا گھر جو ہے کبھی برباد نہیں ہوگا۔ پھر آگے فرمایا ایک سے زیادہ عورتوں کے ساتھ شادی کرنے کا حکم بیان کیا گیا، اور نافرمان عورت کی اصلاح کا طریقہ ذکر کیا گیا۔ جو عورت نافرمان ہو، شوہر کی بات نہیں مانتی ہو، ہم تو اس کو جو ہے رکھ کے چباٹے دیتے ہیں، لیکن اس میں اس کی اصلاح کا ذکر کیا گیا۔ انشاءاللہ اس کو بھی ہم مزید پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ سورہ نساء میں یہ مضامین بیان ہوئے ہیں۔ اب فرما رہے ہیں والدین، رشتہ دار، یتیموں، مسکینوں، قریبی اور دور کے پڑوسیوں اور مسافروں اور لونڈی غلاموں کے ساتھ حسن سلوک اور بھلائی کرنے کا حکم دیا گیا۔ کتنے معاملات اس سورہ نساء میں بیان کیے گئے، لیکن ہم لوگ جو ہے نہیں پڑھتے، ہم بس قرآن کا ترجمہ بس جان لیا، اس کی تفسیر کے اندر چلتے ہی نہیں ہیں۔ آج کل تو لوگ قرآن کا ترجمہ بھی نہیں پڑھتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میراث کے احکام تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے، جس کو کتنا وراثت ملنی ہے سب تفصیل کے ساتھ بیان ہے۔ کن لوگوں کی توبہ مقبول ہے اور کن کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی، ان کا بھی بیان اس صورت میں ہوگا۔ شوہر بیوی کے ایک دوسرے پر حقوق اور ازدواجی زندگی کے رہنما اصول بیان کیے گئے۔
مال اور خون میں مسلمان کی اجتماعی معاملات کے احکامات بیان کیے گئے ہیں، کبیرہ گناہوں سے بچنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے، حسد سے بچنے کا حکم دیا گیا، نیز تکبر، بخل اور ریاکاری کی مذمت بھی اس صورت میں بیان کی گئی، اور پھر فرمایا جہاد کے بارے میں بھی احکامات بیان کیے گئے ہیں، قاتل کے بارے میں احکام، ہجرت کے بارے میں احکام، اور نماز خوف کا طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ نماز خوف جو خوف والی نماز ہوتی ہے، صلاۃ الخوف اسے بولتے ہیں، جیسے کوئی بندہ جہاد کے لیے جا رہا ہو، اس کو خوف ہے یار میں جہاد کروں گا، میں نماز پڑھوں گا تو دشمن حملہ کرے گا، تو اس نماز کا طریقہ ہی بتایا اس صورت میں۔ تو ہم جب اس صورت کو پڑھیں گے ہمیں پتہ چلے گا اس نماز کا طریقہ کیا ہے۔ اخلاقی اور ملکی معاملات کے اصول اور جنگ کے بعض احکام بھی اس صورت میں بیان کیے گئے۔ منافقوں، عیسائیوں اور بطور خاص یہودیوں کے خطرات سے مسلمانوں کو آگاہ کیا گیا۔ جو بندہ اس صورت نساء کو پڑھے گا وہ یہودیوں کے شر سے محفوظ رہے گا، عیسائیوں کے شر سے محفوظ رہے گا، منافقین کے شر سے بھی محفوظ رہے گا۔ اس صورت کے آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں کی گمراہی کا بھی ذکر کیا گیا۔ تو سورہ نساء کی اپنے سے قبل جو صورت کی ماقبل سورہ آل عمران کے ساتھ کئی طرح سے مناسبت ہے، جیسے سورہ آل عمران کے آخر میں مسلمانوں کو تقویٰ اور پرہیزگاری اختیار کرنے کا حکم دیا گیا، اور سورہ نساء کی ابتدا میں تمام لوگوں کو اس چیز کا حکم دیا گیا۔ سورہ آل عمران میں غزوہ احد کا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا تھا، اور اس صورت کی آیت نمبر 88 میں غزوہ احد کا ذکر ہے۔ سورہ آل عمران میں غزوہ احد کے بعد ہونے والے غزوہ حمراء الاسد کا ذکر ہے، اور اس صورت کی آیت نمبر 104 میں بھی اس غزوے کی طرف اشارہ ہے۔ تو یہ مطابقت ہے، سورہ نساء سے پہلے جو سورہ آل عمران اور سورہ نساء ان دونوں میں مطابقت ہے۔ دونوں صورتوں میں یہودی اور عیسائیوں کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں باطل نظریات کا بھی رد کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان جیسی صورتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن مجید خوب پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہنے سننے میں جو بھی غلطی ہوئی اللہ کریم اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے توسل سے معاف فرمائے۔